الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. محترم حاضرین اور عزیز طلباء، سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کو سنایا ہے، والذین آتیناہم الکتاب. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کی علامات، آپ کی صفتیں، آپ کے اخلاق اور آپ کی بہت ساری خوبیاں توریت اور زبور اور انجیل وغیرہ میں بتائی گئی. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانیں گے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی آدمی چند لڑکوں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو ظاہر بات ہے سب سے پہلے پہچانے گا. دوسرے کے بارے میں پوچھ بھی سکتا ہے کس کے بیٹے ہو، کس کے لڑکے ہو، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کس کے بیٹے ہو. تو جس طرح سے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے اس سے زیادہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے. پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہیں، مگر ایمان نہیں لاتے. اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس طرح جانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹوں سے زیادہ؟ تو انہوں نے خود ہی کہا ہاں اس سے زیادہ جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے کتاب کو، اس لیے آپ کے صفات سے بخوبی واقف تھے. جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ آخری نبی ہوگا. آپ سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ سنے ہوں گے. گھر سے دین حق کی تلاش میں نکلے اور ان کے ہاتھ بکتے بکاتے پہنچ گئے کہاں؟ مدینہ پہنچے. پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ جس نبی پر ایمان لانے کے لیے میں جا رہا ہوں یا جس کی تلاش میں میں ہوں اس کی علامت یہ ہے اگر صدقے کا مال دیا جائے گا تو نہیں کھائیں گے، ہدیہ دیا جائے گا تو کھائیں گے، اور مہر نبوت. یہ تین پہچان کسی راہب نے ان کو بتا دیا تھا. تو آزمانے کے لیے صدقہ لے کر گئے اور بتا دیا کہ یہ صدقے کا مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا. پھر ہدیے کا مال لے کر گئے، دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور جو صحابہ تھے ان کو کھلایا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان رہے تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد مہر نبوت چاہتے تھے کہ دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا دیا، دیکھ لیا اور ایمان لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کے نبی کی صفات پچھلی کتابوں کے اندر اتنی واضح طور سے بتائی گئی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آخری نبی ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس لیے کہ سب جاننے کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائی اور آپ کی نبوت پر، آپ کے اوصاف پر پردہ ڈالا۔ اور یہ پردہ ڈالنا یعنی حقائق پر پردہ ڈالنا، حدیثوں میں ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ قریش کے لوگ حج کر کے کہیں بیٹھے تھے، ایک آدمی مصر کا آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتایا لوگوں نے کہ یہ قریش کے رؤسا ہیں، شرفاء ہیں۔ کہا یہ بزرگ اس کے بیچ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ ان کے پاس وہ پہنچا، کہا آپ سے کچھ باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہیں تھے؟ کہا ہاں نہیں تھے۔ اس کے بعد کہا کہ کیا احد کی جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے؟ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، تو گویا اس گناہ کبیرہ کے وہ مرتکب تھے؟ کہا ہاں بھاگے تھے۔ کہا بیعت الرضوان جو ہوئی تھی اس بیعت میں حضرت عثمان نہیں حاضر تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ کہا ہاں نہیں کیا تھا۔ تینوں بات ہاں ہاں ہاں۔ اب اس کے من کی بات ہو گئی، اللہ اکبر زور سے کہا اور جانے لگا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رکو رکو، جاؤ مت، ابھی بات پوری سنو اور سن کر کے تب لے کے جاؤ۔ کہا کہ دیکھو جو تم نے یہ پوچھا کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، صحیح نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں روکا تھا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ رکے تھے۔ آپ کی بیٹی ان کی عقد میں تھی، بیمار تھی رقیہ، ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو حصہ ہمارے غنیمت میں لوگوں کا لگے گا وہ حصہ تمہارا بھی لگے گا، جو ثواب اس جنگ میں شریک ہونے والوں کو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ ثواب تم کو بھی ملے گا۔ اس لیے رک گئے تھے۔ اب غور کیجیے کس طرح بات پلٹائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو پوچھتے ہو کہ غزوہ احد میں شریک بھاگ گئے تھے، ہاں بھاگے تھے، لیکن جتنے بھاگنے والے تھے سب کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جب سب کو معاف کیا تو ان کو بھی معاف کیا۔ تو جسے اللہ معاف کرے اس کی خردہ گیری تم کرو۔ اور یہ جو پوچھتے ہو کہ حدیبیہ کی بیعت میں شریک نہیں تھے، یہ بھی صحیح ہے، نہیں شریک تھے، لیکن یہ یاد رکھو کہ مکہ اور آپ کے درمیان جو سفارتی تعلقات چل رہے تھے، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پورے صحابہ کی جماعت میں ان کے جیسا معزز اور محترم انسان مکہ والوں کے نزدیک کوئی تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت عثمان کا احترام، ان کی بات کا جتنا وزن مکہ کے لوگوں کے نزدیک ہوتا، اس میں کوئی تھا ہی نہیں ان کے علاوہ، ان کے اتنا کسی کا وزن نہیں تھا جتنا وزن ان کا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے انہی کو بھیجا تاکہ یہ جائیں تو بات وزندار پڑے اور ٹال نہ سکیں۔ وہ ادھر گئے، آنے میں دیر ہو گئی، بات چیت میں دیر ہو گئی، اور ادھر خبر گرم ہو گئی کہ ان کو مکہ والوں نے مار ڈالا، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ صحابہ کہتے فبایعناہ
کہ موت پر ہم نے بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے مگر بدلہ لیے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اور اس کے بعد کہا کہ سنو، تم اس کو ان کے اوپر اعتراض کا سبب بناتے ہو، سنو۔ کہا دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دائنا ہاتھ اپنا اٹھایا اور کہا یہ دیکھو دائنا ہاتھ ہے میرا، لیکن یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے آج، اور بایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو ہاتھ پر مارا، کہا یہ ان کی بیعت ہے۔ تم بتاؤ کہ جس کی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوں، اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ تمہارے اعتراض کرنے کے لیے؟ میں نے یہ باتیں بتائیں، لو اسے لے کے جاؤ۔ ایک پہلو تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف غزوہ احد میں نہیں بھاگے تھے، اور لوگ بھی بھاگ گئے تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر کے کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ کس کا لیا جا رہا ہے؟ ایک آدمی کا۔ یہی زمانے کا طریقہ ہوتا ہے، جسے بدنام کرنا ہوتا ہے، جسے بے عزت کرنا ہوتا ہے، جس سے دشمنی سازی ہوتی ہے، اس کا نام لیا جائے گا۔ بہت لوگ شامل ہیں مگر نام ان کا لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھا کہ بدنام کرنے والے بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے کیا دیکھا؟ دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ان کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اعتراض ہے اور اعتراض کا دفاع بھی ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جتنے کچھ اعتراضات، الزامات اور نہ جانے کیا کیا ہیں، آپ جانتے ہیں۔ دنیا کے اول نمبر کے دہشت گرد مسلمان ہیں، قاتل ہیں، رہبر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں، سارے معائب کا مجموعہ مسلمان ہیں۔ آج یہی تحریک چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن حقائق پر پردہ پڑتا ہے تو حقائق سے پردہ ہٹایا بھی جاتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا صرف یہ ہے کہ ان حقائق پر سے پردہ ہٹائے کون؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس پردے کو ہٹائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم، کہ حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے مگر کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وہ جماعت حقہ میرے بھائیوں کون ہے؟ کہاں ہے؟ فرقہ ناجیہ کہاں ہے؟ آج آپ اگر قرآن اور حدیث کا اٹھا کر کے مطالعہ کریں تو اس میں جو دین ہمیں نظر آئے گا وہ، اور جو ہماری سڑکوں اور گلیوں میں اور گھروں میں گھومتا پھرتا دین نظر آتا ہے، یہ دونوں میں کوئی مطلب نہیں پائیں گے۔ دونوں الگ، یہ الگ وہ الگ۔ تو سچا دین کون پیش کرے، کہاں پیش کرے؟ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے سچے دین کو پیش کرنے کی۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جس ماحول میں پیش کیا تھا وہ مکہ کے مشرکین تھے، وہاں پیش کیا تھا، اور یہود تھے، نصارہ تھے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک دو سال نہیں، سینکڑوں سال کی تاریخ وابستہ تھی۔ کوئی یہودیت اور نصرانیت پر ہے اور اس کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات چل رہی ہے، چل رہی ہے، اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مکہ کے لوگ، ان کا بھی سکہ بیٹھا ہوا تھا، اور بنی بنائی عزت تھی۔ اس بنی بنائی عزت کو چھوڑ کر کے ایک ایسے دین کے اندر داخل ہونا تھا، اللہ کے نبی کی دعوت تھی کیسی؟ ایسے دین میں داخل ہونا تھا جس کا کوئی ماضی نہیں ہے اور مستقبل وہ اندھیرے میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کس قوت ارادی کے ساتھ اور کس مضبوطی کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو اختیار کیا ہوگا، غور کیجیے۔ ایک طرف بنی بنائی عزت ہے سینکڑوں سال کی، اور ان کے ساتھ پوری جماعت ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، گاؤں ہے، گھر ہے، شہر ہے، سارے لوگ ہیں، اور ایک طرف کچھ نہیں۔
کوئی کسی قسم کا سپورٹ نہیں، اگر ہے تو مخالفت ہے، اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام نے کس عزم کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا ہے میرے بھائیوں، آج اسی عزم کی ضرورت ہے، اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ حق جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے کسی قسم کا شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس شک میں اور ان کے بہکاوے میں اور ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آئیے گا۔ تو میرے بھائیو، وہی دین آج کتابوں میں بخاری ہے، مسلم ہے، اور ترمذی ہے، نسائی ہے، اور حدیث کی کتاب ہے، قرآن پاک، دین محفوظ ہے۔ لیکن جو دین آج مطلوب ہے اور دین کی جو گرمی، جو حرارت ہونی چاہیے، وہ مفقود ہے، وہ ختم ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس کی کہ ہم نہایت مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ میدان میں آئیں۔ راہیں کبھی بند نہیں ہیں، ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ کھلتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اگر کہیں سے کوئی راستہ بند ہوگا تو دوسرا راستہ کھلے گا۔ آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں داخلے کے لیے جائیں اور آپ کے پاس چاہے وہ 45 نمبرات ہوں تو آپ کو واپس کیا جائیے، جگہ پر ہو چکی ہے، اب گنجائش نہیں ہے، آپ کا نمبر بہت کم ہے، آپ کا داخلہ نہیں ہوگا، واپس کر دیے جائیں گے۔ لیکن جہاں 40-45 پر واپس کیا جا رہا ہے وہاں آپ کو نمبر لے کر کے جائیے، 80 اور 85 نمبر لے کے جائیے، بلا کے بیٹھائیں گے اور تمہارا داخلہ ہوگا۔ کہیں سے راستہ بند نہیں۔ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے اپنے دین کی خاطر جدوجہد کریں گے، اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دے گا، کبھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح پیدا ہی کیا ہے کہ راستہ بند نہیں، کبھی راستہ بند ہوگا، دوسرا راستہ کھلا ہے، تیسرا راستہ کھلا ہے۔ تو اس لیے آج چاہے جتنے خطرناک حالات ہوں، گمبھیر حالات ہوں، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی چاہے جتنی سازشیں کر دی جائیں، یہ یاد رکھیے کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث جو میں نے سنایا آپ کو، لا یضرهم من خالفهم کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ جماعت کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پائی جائے، اس ملک میں پائی گئی، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، مختلف جگہوں پر پائی جا سکتی ہے، اور مختلف ان کا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی تحریر میں، کوئی تقریر میں، کوئی جہاد میں، کوئی کسی چیز میں مشغول ہوں گے، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے والے رہیں گے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس جماعت کے اندر شامل رہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح دین، کتاب و سنت کا سچا اور پکا دین آج ہمارے سامنے پیش کرنے والی جماعت اہل حدیث ہے۔ جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ہے ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چلنے کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج دنیا کے اندر جہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر اتحاد، اتفاق، دین سے محبت، رغبت پیدا کرے، ضلالت سے، گمراہی سے بچائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔